بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش ختم ہونے کی 3 نشانیاں۔ واقعہ مکمل سنیں۔ جب اللہ اپنے بندے کی آزمائش ختم کرتا ہے تو کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی نشانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کیا آپ بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ نے عنقریب ختم کر کے غیب سے حیرت کن مدد فرمانے والا ہے اور کر کے بے شمار خوشیاں آپ کے مقدر میں لکھنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالی ہمارا خالق، ہماری جانوں کا مالک، ہماری ہر چھوٹی سے بڑی ضرورتوں کو پورا کرنے والا مہربان رب، جس نے زمین اور آسمان کو ایک انداز سے پیدا کیا اور وہ اپنی مخلوقات کے حالات کو جانتا ہے، وہ ضروریات سے ہر لمحہ باخبر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک اور گڑگڑاہٹ دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش فرماتا ہے اور پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ اور آباد کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا جو برائی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ 2 باتیں ضرور جان لیں۔ ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختی، تو دوسری طرف منزل سمجھ نہ ہونا اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ تو رہتی ہے مگر اس کی تعمیر یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ساحل پر رہے، بالکل اسی طرح آپ اپنے مقدر کو بھول کر اپنا راستہ بھی گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی مجدھار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور اس کا جواب دے رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہیں تاکہ وہ ان میں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ یقیناً ہم نے ہر شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ اگر آج تمہارے کام لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی ناممکن ہو رہے ہیں تو یاد رکھو وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر پھر خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کر دیا تھا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنی جان کے لیے شرمندگی کے سوائے کچھ نہ کمایا تھا۔ یاد رکھو اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورت سے نکال کر بلند مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جان رکھو نہ تو تم خدائی مسائل سے لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ ہی کسی زور آزمائش سے تم انہیں ناکام بنا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدائی کو کوئی اپنے زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے، جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ اگر آج زندگی میں تمہاری کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مسلسل کسی گھاٹے اور تکلیف میں مبتلا ہو تو سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے ہر مسئلے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر اللہ نے مومن کو نعمتیں دی ہیں تو شکر ادا کر کے رب سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر مومن پر آزمائش ڈالے اور وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے، جو تمہیں خیر پہنچتی ہے
وہ تمہارے رب کے فضل سے ہی پہنچتی ہے۔ اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آتی ہے، لہٰذا جب تم کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنے ہمت کو بلا وجہ کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی راہ ایسی نہیں بنائی ہے جس کا سحر نہ ہو، اور جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے والا ہے تو تمہیں کچھ یوں حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں تأثر کر کے اس طرف جمع دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہو، اور اس راہ کو یاد کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف اتفاق بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس کے بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے تو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، جو تمہاری زندگی کے ہر طرف سکون بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے ایک ساتھ ہو کر اپنے اس دن کے اوپر جم جاؤ اور قائم ہو جاؤ، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ کی بنائی ہوئی خاص بدلی نہیں جا سکتی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور تم اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہو اور ان نشانیوں کی تلاش میں ہو تو یاد رکھو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھو وہ محض خالص نہیں ہے، بلکہ اپنی مخلوق کے اوپر رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضروریات اور تمہارے مصلحتوں کے لیے خود سے بڑھ کر فکر کرنے والا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ نشانی نہیں ہے کہ تھکان کے بعد آرام کے باعث ہو اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں کہ جس مہربان رب نے یہ مجبور کن سایہ تمہارے اندر رکھا وہ تمہارے حق میں بھی خود سے بڑھ کر اور ظاہر کرنے والا ہے، بجا چاہے زمین اور آسمان کی بے حد و حساب کی ہو، تمہارے لیے شاہکار بنا کر تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو اس کی سوچ اور سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے رب کا کام فائدے مند کیسے ہونے لگے۔ اللہ حیران کرنے والے راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے وہ تمہارے رات اور دن کا سونا اور تمہاری اس کی فضیلت کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو دور سے سنتے ہیں، اور اگر تم بھی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو، تمہارا راستہ بھی روشن اور معتبر ہو جاتا ہے۔ جب تم اپنی ذات کا مسئلہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چن کر اپنا سفر شروع کرتے ہو تو اللہ تمہیں غیبی مدد سے کامیابی عطا فرماتا ہے، جو تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے۔ یاد رکھو کہ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، سب تم لینے کی جستجو پر قائم رہو اور اپنی طاقت پر اترانے کے بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رکھو۔ قریب ہے کہ تمہاری زندگی کو تمام مشکلات راستوں کو آسان کر کے بہترین بدلہ تمہارا مقدر کر دے گا، اور جب اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو تمہاری منزل تک لے جاتی ہیں۔ جب آزمائش کا طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، تب اللہ اپنی رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے جو تمہاری جوہر و انسانیت کو جگا کر تمہیں بے حساب بلندی اور سمجھ کرتا ہے۔ پھر جو غم تمہیں بے دم نہیں کر سکتا، یاد رکھو کہ
بہترین اعمال کی طاقت سے ہر برائی کو اپنی نیکی سے شکست میں بدلنے کی جیت، ان کی لذتوں میں سنگ دل نہیں ہوتا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔